میں نے ابھی خطبے کے بعد جو آیت آپ کی بارگاہ میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب کہو ان اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے، ان دینداروں سے کہ میں تم سے دین کی کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کیجیے، میرے قرابت داروں سے مودت کیجیے۔ مقتل میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے مودت کا حق کربلا میں اس طرح ادا کیا کہ امام کو بلایا اور بلا کر کے بھوکا اور پیاسا رکھا۔ کیا یہ مسلمان میرے جوانوں، میرے بچوں، میرے پیاروں، تحقیق کرو کتابوں میں جا کر کے امام کو کس نے شہید کیا ہے۔ میں آپ کو کسی فرقے میں لے جانا نہیں چاہتا، میری آخری اس مجلس میں ہاتھ جوڑ کر تمام سنی شیعہ بھائیوں سے گزارش ہے کتابوں کا مطالعہ کرو، کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ، کسی کے اوپر تہمتیں نہ لگاؤ۔ ہم نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اس رسول کا جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہی رسول اپنے کندھوں پر حسین کو بٹھا کے دکھاتے ہیں کہ حسین میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ وہی رسول سجدے کے عالم میں اپنے سجدے کو لمبا کر کے مسلمانوں کو دکھاتے ہیں میرے لیے حسین کتنا پاورفل ہے، میرے لیے حسین کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اپنی نماز کو میں طول دے رہا ہوں۔ یہی رسول خطبے کے عالم میں اپنے خطبے کو چھوڑ کر کے حسین کو گود میں اٹھا کر کے مسلمانوں سے بتاتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تمام مسلمان اس پر متفق ہے کہ جس نے رسول کو تکلیف پہنچائی، جس نے رسول کو ایذا پہنچائی، اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ عزیزان محترم، جس کو رسول کہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے رسول فرماتے ہیں وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ عزیزو یاد رکھو، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہم نے آج اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر کے جمعہ پڑھا ہوگا، جمعے سے پہلے ہم نے اپنی مسجد کے امام صاحب سے خطبہ سنا ہوگا۔ امام صاحب نے 5 منٹ سے لے کر 10 منٹ تک کا خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کی، رسول پر درود بھیجا، رسول کے صحابہ کی تعریف کی، رسول کے آل کی تعریف کی، رسول کے آباء و اجداد کی تعریف کی۔ اس تمام تعریف میں جہاں اللہ کی تعریف ہوئی، رسول کی تعریف ہوئی، رسول کے اصحاب کی تعریف ہوئی، رسول کے چچا اور رسول کے خاندان کی تعریف ہوئی، اسی خطبے میں آپ سب نے سنا ہوگا ہر مسجد کا امام پڑھ رہا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں۔ لیکن یہی حسنین کریمین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو مسلمان جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہے اسے اس سردار کے پیچھے سے ہو کر کے جانا پڑے گا۔ جب تک سردار امامین کریمین اجازت نہیں دیں گے کوئی مسلمان جنت میں جا نہیں سکتا، کوئی مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن مسلمانوں، اپنی اپنی مسجد کے پیش نمازوں سے پوچھو، اپنے مولویوں سے پوچھو، اپنے ائمہ سے پوچھو، یہ پوچھو کہ جس خطبے میں آپ پڑھ کر بتا رہے ہو کہ سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار امام حسین اور امام حسن ہے، یہ امام حسین اور امام حسن دنیا سے کس طرح رخصت ہوئے؟ دونوں جوانوں میں صرف کتنا فرق ہے؟ عزیز و امام حسن کے جنازے پر بھی تیر چلے، انتہا تیر چلے، اور پہلے زہر دے کر کے شہید کیا گیا۔ زہر دینے کے بعد بھی مسلمانوں کو سکون نہ ملا، مسلمانوں کو اطمینان نہ ملا۔ جب حسن کا جنازہ گھر سے نکلا مسلمانوں نے تیر چلائے، اتنے تیر چلائے کہ حسن کی باڈی پر جو سفید کفن تھا وہ خون میں سرخ ہو گیا تھا۔ ایک بزرگوار نے کہا ہے کہ حسن اور حسین کے جنازے میں اتنا فرق تھا کہ حسن کے جنازے پر